رانا صاحب آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے سب کچھ طے ہوا ہے اور اب ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ سب کچھ طے ہوا ہے، تو آپ بتا ہی دیں آج کے کس کے نام کا کرہ نکلنے والا ہے؟ اچھا اٹس اے $1 ملین کوسچن بٹ دین اگین آئی وڈ سے کہ دیکھیں بڑا مشکل کام ہے یہ، اور نام سامنے لے کے آنے کا مقصد اس وقت یہ ہے کہ آپ جناب جس نے بننا ہے اس کو جیپڈی میں ڈال دیں، آپ اس کو جناب اس چکر میں ڈال دیں اور اس کے نام پہ جناب کوسچن مارک لگ جائے۔ لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا، یس نام فائنل ہو چکا ہوا ہے۔ یہ آپ کو، مجھے، میرے سارے پینلسٹ کو، سارے میڈیا کو انگیج رکھنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور اس کو جناب انگیج رکھا ہوا ہے تاکہ ہم لوگ باتیں کرتے رہیں، ہم جناب نئے نام لے کے سامنے آتے رہیں، اس پہ گفتگو کرتے رہیں، اور اس پہ جناب ہم اپنا ٹائم جو ہے جناب اس پہ لگا کے رکھیں اور اپنے آپ کو ہم انگیج کر کے رکھیں۔ اور ویسے جو نام ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے، سو مچ سو کہ کابینہ کیا ہوگی، پروونسز کی کابینہ کیا ہوگی، مرکز کی کابینہ کیا ہوگی، سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے۔ اس سے آگے میں اور کیا آپ سے بات کروں، کیونکہ یہ 11th آور کے ڈیسیژنز نہیں ہیں۔ دیز ڈیسیژنز ور میڈ لائک وے بیک، بہت عرصہ پہلے یہ ڈیسیژنز ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں اسی طرح ہی ہیں کہ جناب میاں صاحب نو پوچھیں گے، پھر جناب اسی جناب راجہ ریاض نو پوچھیں گے، راجہ ریاض نو کی پوچھنا ہے بیچارے نو، راجہ ریاض نو انہوں نے گھر والے نہیں پوچھتے، تو وہ راجہ ریاض ہو کوئی اور ہو، اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہے ایسی گڑبڑ ہے، کچھ نہیں ہے۔ نام ڈیسائیڈڈ ہے، کابینہ ڈیسائیڈڈ ہے، پروونسز کی جو کابینہ ہے وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، چیف منسٹرز بھی ڈیسائیڈڈ ہے، everything has been decided and they are waiting for the right moment. maybe I'm quotes میں کہہ رہا ہوں maybe آج رات کو وہ آپ کو نام بھی سامنے آ جائے۔ کابینہ کے نام جو ہے بعد میں آپ کے سامنے آئیں گے، چیف منسٹرز کے نام بعد میں شاید آئیں سامنے، وزیر اعظم کا نام جو ہے شاید آپ کے سامنے آ جائے۔ اور میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، یہ میں انٹیل یا انفارمیشن کی بیس پہ نہیں کہہ رہا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جس پہ ہم نے گفتگو نہیں کی ہوئی۔ ہاں مجھے یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ وہ ایک بڑا سیزنڈ آدمی ہے، وہ ایک بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایکس بیوروکریٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ ہاں ایکس بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اچھا ایک سیزنڈ بندہ ہو سکتا ہے، نیوٹرل ہوگا۔ یہ بات جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیوٹرل ہوگا، اس کے کسی بھی پارٹی کے ساتھ افیلیشن نہیں ہوگی، اور یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہوگا۔ اگر کسی بھی پارٹی کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی تو بڑا اچھا ڈیسیژن ہے۔ آپ 6 مہینے بعد الیکشن کرائیں، سال بعد کرائیں، جس وقت بھی کرائیں آپ الیکشن، لیکن آپ ایسا بندہ اگر لے کے آئیں گے تو آج جو الیکشنز ہوں گے اس پہ سوالات نہیں اٹھیں گے، اعتراضات نہیں اٹھیں گے، اور آپ کے الیکشنز کی کریڈیبلٹی رہ جائے گی۔ اور آپ جناب یہ نہیں کوئی اٹھ کے کہہ سکے گا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ جناب اس کا تعلق فلاں پارٹی سے تھا اور یہ فلاں پارٹی کا پولیٹیشین ہے۔ سو یہ دس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ڈیسیژن، اگر یہ جیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک نیوٹرل جو شخص ہے وہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ لگنے جا رہا ہے۔ رانا صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایڈ کرنا یہ چاہ رہا ہوں، میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا دی، بٹ بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے چیزیں بتا دی ہیں، عادل صاحب نے بتا دی۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں آپ کو اس وقت ایسا بندہ ملے گا جو میرے خیال ہے، آئی کین بی رانگ، میں کوئی حتمی چیز نہیں کہہ سکتا، بٹ دین اگین آئی پرسنلی تھنک آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے گا جس کے بہت اچھے ٹائز ہوں گے ان امریکہ، اینڈ اس کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے اندر سسٹم کیسے کام کرتا ہے، امریکن سسٹم کیسا کام کرتا ہے، اور امریکہ کے اندر جو ڈونرز ہیں یا لینڈرز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ کیونکہ بالکل ٹھیک کہا جناب عادل صاحب نے، if you know how the system works in America، اس کے اندر آپ کو رہ کے، اس کی ڈومین کے اندر رہ کے آپ کو کام کرنا چاہیے۔ ایک سول سپر پاور ہے، آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے کہ وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیم۔ آپ صرف فائنینشلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان پہ، دیر آر سو مینی ادر تھنگز جن پہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ، اور امریکہ کے اندر امریکن سسٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اینڈ یو ول گیٹ دیٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ جیسے جیسے الیکشنز جو ہیں وہ قریب آ رہے ہیں، ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ان میں جہاں تک اتفاق رائے تھا اس کے بعد اب اختلاف رائے میں یہ چیز جاری ہے، اور روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان سامنے آ جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اب پھوٹ پڑنے والی ہے۔ اور بڑے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ
جیسے ہی الیکشنز قریب آئیں گے پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ سکتی ہے. تو رانا مبشر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی اتفاق چلتا رہے گا یا آنے والے دن یہ سیاسی لڑائی میں تبدیل ہوں گے، خاص طور پر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے؟ اور آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اب سے لے کے الیکشنز تک کیا پولیٹیکل گین ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو میں بڑا کلیئرلی بتاتا رہا ہوں تقریباً کچھ 6 ماہ پہلے سے، کہ یہ دیکھیں جیسے ہی یہ ان کا ٹینیور اسمبلی کا ختم ہوگا، اس سے پہلے یہ اس قسم کا امپریشن دیں گے. امپریشن، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، دس از آل امپریشن، کہ جناب ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے، ہم نے ملک بچانے کے لیے جناب اس وقت ہم نے بھاگ دوڑ سنبھالی تھی حکومت کی، اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اور یہ ٹپیکل سٹیٹمنٹس جو آئیں گی. تو آپ کے خیال میں یہ سب لوگ ایکٹ کر رہے ہیں، ریئیکٹ نہیں کر رہے؟ یہ سارا یہ اس لیے ہے میرے بھائی عمران، کہ یہ اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے کہ کل کو جا کے بیچنا کیا ہے. کل حلقوں میں بھی تو جانا ہے نا. 6 مہینے بعد جائیں، سال بعد جائیں. ابھی سے ٹیمپو بلڈ کریں گے تو 6 مہینے سال بعد جائیں گے نا حلقوں میں. تو جب حلقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ فیس سیونگ کیا ہوگی؟ وہاں پہ جا کے کیا بیچیں گے؟ دیکھیں، الیکشن کی کیمپین جو ہوتی ہے، اٹس آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز. وہاں پہ خواب بیچنے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو وہاں پہ جا کے کیا خواب بیچیں گے؟ وہاں پہ خواب یہی بیچنے پڑیں گے نا کہ جناب ہم نے تو ملک جو ڈوب رہا تھا، ہم نے جناب مجبوراً جناب یہاں پہ حکومت سنبھالی تھی، ہمارا اتحاد ہم نے مجبوراً کیا تھا، اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اچھا دیکھیں، پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ تھی ہی نہیں. اس کو تو شو کاز نوٹس دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پی ڈی ایم سے فارغ کر دیا. پی ڈی ایم سے وہ ہٹ گئے تھے. پی ڈی ایم کے اس گارب میں انڈر دیٹ امبریلا دے ور نو مور دیئر. تو پیپلز پارٹی کے پاس تو بڑا فیئر چانس ہوگا. وہ کہیں گی جناب ہمارے پاس جو منسٹریاں تھیں، پیپلز پارٹی یہی کہے گی نا، ہمارے پاس جو منسٹریاں تھیں اس میں جو پرفارمنس ہوئی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. اس میں جتنی اچھی پرفارمنس ہم نے کی ہم بتا سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کنٹین کر لیں گے، اپنے آپ کو سیو کر لیں گے. یہ بڑا اہم پوائنٹ رانا صاحب آپ نے اٹھایا. یہی پوائنٹ میں بریگیڈیئر صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا. آخر ان دونوں جماعتوں کے پاس یا باقی جو 10-11 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، ان کے پاس اگلے الیکشنز کے لیے بیچنے کے لیے کیا ہے؟ اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا یہ بیان کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو پورا نہیں ہوا، کیا مقصد تھا؟ آئی تھنک جو مینیفیسٹو اس میں تو اتنا اوور لیپ ہے کہ بھی آپ کا کون لیفٹ ہے کون رائٹ ہے. کس زمانے میں تھا کہ لیٹس سے کنزرویٹو ہے یا تو ناؤ اٹ از آل ہاچ پاچ. ایون آئی تھنک پی ٹی آئی نہیں لیٹس سے کلیم کر سکتی کہ وہ لیٹس سے لیفٹ یا لبرل کی پارٹی ہے. بیسیکلی اس کا کواسی کیپٹلسٹ سسٹم ہے اور اس کے اندر پیپل سروائیو کر رہے ہیں. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے.